اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا حکم مانوں گا، جو میرے رب کا حکم ہوگا، اسی بنیاد پر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ کبھی ہم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا کہ ہر سال یہ کام کرو، کیا صورتحال ہوتی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی۔ نکاح کا ادارہ اس کو برقرار رکھنا ہے، اللہ کے نام پر، اللہ کا واسطہ دے کر جو عہد تم نے کیا ہے، جو عہد و پیمان تم نے کیا ہے، اسے برقرار رکھو، موت کے علاوہ اسے جدا کرنے والی اور کوئی چیز نہ ہو۔ قربانی کا دن ہے، قربانی کا دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور اس کی بنیاد میں جو اصل روح ہے، جو اصل فلسفہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ والد اس کے لیے تیار اور آمادہ، بلکہ بیٹا بھی اس بات کے لیے تیار اور آمادہ کہ جو چھوٹا ہے، کم عمر ہے، کہ ابھی جس کا بچپن ہے، لیکن وہ اپنے والد سے، جب والد اس سے مشورہ کرتے، اس لیے کہ نبی کا بیٹا جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ کتنا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں پیدا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی تھیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اس لیے کہ بظاہر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے زندگی کے آثار بظاہر دکھائی نہیں دے رہے تھے، بے آب و گیاہ وادی میں، ایک ایسی جگہ کہ جہاں کوئی چھت نہیں، کوئی سائبان نہیں، کہ جہاں کوئی درخت نہیں، کہ جہاں پانی کا کوئی نظام نہیں، کہ جہاں کوئی انسان نہیں قرب و جوار میں کہ جس سے کوئی مدد لی جا سکے، کہ جو کوئی مدد کر سکے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وہاں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر وہاں سے تشریف لے جانے لگے، اور اہلیہ کے پوچھنے پر کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور وہ صابر اور شاکر خاتون بھی کہ جو ایک نبی کی اہلیہ ہے، جو ایک نبی کی والدہ ہے، وہ یہ فرماتی ہے کہ اذن لا یضیعنا ربنا، کہ تب ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے تو جس چیز کا حکم ہے آپ کیجیے۔ اور یہی صبر اور شکر کی کیفیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب چھوٹے ہیں، کہ جب والد نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کیجئے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ وہ کام کر گزریے۔ ہمارے لیے اس میں کتنا اہم درس ہے، ہمارے لیے اس میں کتنا اہم سبق ہے۔ ایک والد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، وہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے تیار کرے۔ ایک شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے تیار کرے۔ اسلام میں تو خاندانی نظام، اسلام میں تو یہ رشتے اور ناطے، اسلام میں تو باہم آپس کے تعلقات کو جو اہمیت دی گئی، اور اس میں بنیادی چیز جو پیش نظر ہے وہ کیا،
کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون ہوں، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہوں، رسم اور رواج میں، نفسانی خواہشات میں، معاشرے کی ریت اور روایت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ممد و معاون اور ایک دوسرے کے مددگار بنیں، اور اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، دین پر عمل کرنے کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بننے والے نہ ہوں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ انتشار اور افتراق۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بے اطمینانی، بے سکونی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ خاندان کا نظام، خاندان کا ادارہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اور آج ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیے، اس وقت ہمارا عدالتی نظام مکمل قرآن اور سنت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آج ہمارا تعلیمی نظام مکمل طور پر وہ ہمارے اپنے تعلیمی اقدار اور ہمارے اپنے تعلیمی نظریات کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہمارے ذرائع ابلاغ ہمارے اپنے ایک مسلمان ملک کے جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا، اس کے ذرائع ابلاغ کی وہ منظر کشی نہیں کرتے۔ لے دے کے ہمارے پاس اگر کوئی ادارہ رہ گیا تھا تو وہ ادارہ ہمارے خاندان کا ادارہ تھا، کہ جس کے اندر حکومت کی دخل اندازی بہت زیادہ نہیں تھی۔ ہماری اقدار تھی، ہماری روایات تھیں، ہمارے ہاں ادب اور احترام کا سلسلہ تھا۔ بڑے کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، چھوٹوں کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارا خاندان کا یہ ادارہ بھی تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ گیا ہے۔ کچھ ہمارے ذرائع ابلاغ نے اس میں کردار ادا کیا، ذرائع ابلاغ نے، ڈراموں نے اور فلموں نے۔ اور اب اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا تک رسائی کے جو موبائل کی صورت میں ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کے پاس موجود ہے۔ پہلے کبھی اگر کوئی تصور رکھتا کہ کوئی فلم دیکھے تو وہ سینما جاتا تھا، تو سینما مہذب لوگ یا وہ لوگ کہ جو کوئی دینی وضاحت رکھتے ہیں تو وہ جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پر جاتے ہوئے تو 100 مرتبہ آدمی سوچتا ہے، لیکن جب وہ سب کچھ اویلیبل ہو آپ کے اپنے موبائل کی اسکرین پر، اور وہ موبائل آپ کی جیب میں موجود ہو، اور وہ موبائل تخلیہ کا، اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا، للہیت کا سب سے بڑا دشمن موبائل کی صورت میں جو ہے وہ ویب سائٹس کی صورت میں، وہ فحش پروگرامات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اور کچھ رہی صحیح کسر اس میں پوری کر دی ہماری حکومتوں نے، کہ جو اسلام کے نظام خاندان کو، نظام عفت و عصمت کو نہیں جانتے، ڈومیسٹک وائلنس کا بل، کہ جو تشدد اور تعذیب میں فرق نہیں کر سکتے، جنہیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ اسلام میں آخری حد تک مرد کو جانے کی اجازت ہے نکاح کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مدارج بنیادی بیان فرمائے۔ نکاح کا ادارہ، اس کو برقرار رکھنا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کا واسطہ دے کر جو عہد تم نے کیا ہے، جو عہد و پیمان تم نے کیا ہے، اسے برقرار رکھو، موت کے علاوہ اسے جدا کرنے والی اور کوئی چیز نہ ہو۔ اتنا مضبوط عہد، اتنا مضبوط پیمان۔ یہ مغرب کے معاشرے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ اسلام کا تذکرہ ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر فرمایا فَعِزُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہاں ضرب للتعذیب کی اجازت دی گئی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اسلام کا سافٹ امیج خراب ہوتا ہے، شوہر کو آخر مار کی اجازت کیوں دی گئی؟ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اختیار کا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس اختیار کا بے دریغ استعمال یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خواتین شکایت لے کر آئیں کہ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیس اولئک بخیارکم، فرمایا کہ وہ تم میں بہتر لوگ نہیں ہیں۔
اسلام جو معاشرہ چاہتا ہے وہ مار پیٹ کا معاشرہ نہیں ہے، لیکن وہ شوہر کو قوام کی حیثیت سے ایک ذمہ داری عطا کرتا ہے، وہ اسے ایک منتظم ہونے کی اتھارٹی دیتا ہے، وہ اسے اس گھر کا نگہبان اور کفیل بناتا ہے، اور اس گھر کا نگہبان اور کفیل بنانا صرف ان کے لیے، گھر والوں کے لیے روٹی کما کر لانے کے لیے نہیں ہے، صرف رزق کی فراہمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری تربیت کی ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری دینی تعلیم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا صحیح حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ بیٹا 7 سال کی عمر تک پہنچے تو اسے نماز کی ترغیب دو، اسے نماز کا عادی بناؤ، اور فرمایا کہ 10 سال کی عمر تک پہنچے اور اگر نماز نہ پڑھے تو وہاں ضرب للتعدیب کی اجازت دی گئی۔ کہاں ڈومیسٹک وائلنس کا بل، گھریلو تشدد کا بل، اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پھر یہ الفاظ دہراؤں گا کہ اسلام ایسا معاشرہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جس میں مار پیٹ ہو، لیکن کسی کے ہاتھ باندھ کر رکھ دینا، کسی کے پاؤں میں کڑا ڈال دینا، یہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک والد کی حیثیت سے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو ترغیب ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے تو اپنے بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں، اور بیٹا بھی اپنے باپ کے مثل، وہ بھی صبر اور شکر کا ایک عظیم پہاڑ، یا ابت افعل ما تؤمر، کبھی ہم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا کہ ہر سال یہ کام کرو، کیا صورتحال ہوتی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی، لیکن اس سے کم درجے میں کم از کم ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں، کیا ہم اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اپنی زندگی میں کوئی بھی قدم جب ہم اٹھاتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت پر وہ مبنی اور محیط ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم جانور کے گلے پر ہم چھری چلاتے ہیں، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، اور یہ تو اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم بنیادی طور پر تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس انابت کو، اس انقیاد کو، دونوں کے اس جذبے کو سر تسلیم خم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ مقصود یہ نہیں تھا، لیکن ان دونوں نے تو سر تسلیم خم کیا، اوندے منہ لٹایا اپنے بیٹے کو، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدھا لٹاؤں، بیٹے کی آنکھوں سے آنکھیں نہ ملا سکوں، بیٹے کے چہرے پر کرب اور الم کے تکلیف کے آثار کو نہ دیکھ سکوں، تو کیا کیا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا حکم مانوں گا، جو میرے رب کا حکم ہوگا، اسی بنیاد پر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ میں نے جمعے کے دن بھی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ہم اگر اس میں غور کریں، سوچیں کہ اس قربانی کے جانور کے حوالے سے جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ جانور معذور نہ ہو، کہ اس کی بینائی ختم نہ ہو، کہ وہ لنگڑا کر نہ چلتا ہو، کہ اس کے سینگ اندر سے ٹوٹے ہوئے نہ ہو، عمر کا ایک مرحلہ ذکر کیا گیا کہ اتنی عمر ہونی چاہیے، جبکہ عام دنوں میں انہی جانوروں کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جو بھی معیوب ہو، لولا لنگڑا ہو، معذور ہو، جیسا بھی ہو، ہم اسے ذبح کر سکتے ہیں، ذبح کرنے کی اجازت موجود ہے، عام دنوں میں موجود ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اس بات کا حکم دیا گیا کہ نہیں، اعلیٰ قربانی، بہترین قربانی۔ اب یہاں نیت کا استحضار ہو تو ہم کیا کریں؟ ریا سے، دکھاوے سے، عجب سے، خود پسندی سے بچائیں۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ عبادت کے اصل فلسفے کو،
اور عبادت کی اصل روح کو سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس جذبے کے پیش نظر قربانی کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس جذبے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے سر تسلیم خم کر دیا تھا انہوں نے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ عبادت کی اصل روح کیا ہے، عبادت کا اصل فلسفہ کیا ہے، تو ہماری عبادات سنور جائیں، ہماری پوری زندگی میں نکھار آ جائے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو فرد کامل توجہ کے ساتھ، شعوری کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہو، آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، اگر ہم نماز میں واقعتاً یہ تصور رکھیں کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ ریت اور روایت نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا حکم ہے، تو کیا خیال ہے جس رب کے سامنے ہم فرض نماز میں دن میں اور رات میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہوں، کیا ہماری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا آئے گا کہ جس میں ہم اللہ کی معاذ اللہ نافرمانی اور معصیت کریں اور دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ اسی رب کی نافرمانی، کہ جس کی عبادت، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کہ جو علیم بذات الصدور ہے، کہ جو خبیر ہے، کہ جو سمیع ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، جو میرے ہر عمل کے بارے میں جانتا ہے، جو میری نیت تک سے آگاہ اور واقف ہے۔ اس لیے یہ مواقع ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اس میں بھی اضافہ ہو اور ہم حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے بھی بنیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔